سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور حدود، قصاص، تعزیرات کے متعلق تمہیدی اور ابتدائی گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں اس آیت مبارکہ کی تفسیری وضاحت، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حدود میں سے ایک حد کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کو بتایا گیا کہ کل 6 حدود ہیں، جن میں سے ایک حد یہ ہے جو باغیوں اور فسادیوں کی حد ہے۔ اس کے بعد چوروں کی حد کا ذکر ہے، پھر سورۃ نور کے اندر تہمت لگانے والے کی حد کا ذکر ہے، اور وہیں پہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی حد کا ذکر ہے۔ حدیث مبارک میں مرتد کی سزا کا ذکر ہے، اور اجماع امت سے شراب پینے والے کی حد کا ذکر ہے۔ یہ 6 حدود ہیں جن میں سے ایک حد اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی۔ یہ حد جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاربہ کرتے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاربہ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ محاربہ کس چیز کا نام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محاربے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے محاربہ حرب سے ہے، جس کا معنی جنگ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو کام ہے یہ 1 2 4 بندوں کا کام نہیں ہے۔ جب ایک پورا گروہ، ایک پوری جماعت، ایک پوری ٹیم وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے منظم ہو جائے، اس وقت اس پوری ٹیم کو اور پوری جماعت کو یہ سزا دی جائے گی۔ زمین میں فساد یا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ یہ چھوٹے موٹے جرم کا نام نہیں ہے، اس لیے چھوٹے موٹے جرم کی یہ سزا بھی نہیں ہے۔ معمولی چور، معمولی جو ہے وہ فسادی اور چھوٹی موٹی لڑائیاں کرنے والا
اس کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ آج کل کے زمانے میں یوں سمجھ لیں کسی بھی ریاست میں بالخصوص اسلامی مملکت میں جو حکومت کے خلاف منظم گروہ ایسی دہشت گردانہ کارروائیاں کرے ان کے لیے یہ سزا ہے۔ محاربے کا مطلب جنگ کے لیے آمادہ ہو جانا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کا مطلب جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دیا ہے ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا۔ اللہ رب العالمین نے ساری پبلک کو امن دیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام میں ساری انسانیت کے لیے امن ہے، سوائے ان لوگوں کے جو دین اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔ جہاد کے ذریعے ان کو قتل کیا جائے گا، وہ بھی امیر المومنین کا حکم ہو، انفرادی طور پر نہیں۔ ایک دو چار بندے نہیں تلوار یا ہتھیار اٹھا کے کہہ سکتے جی ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم فلاں کو مار رہے ہیں۔ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے، امیر المومنین کا کام ہے، یا مسلمانوں کے کسی اجتماعی امیر کا کام ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ ہر بندہ اٹھ کے میں جہاد کر رہا ہوں، یہ جہاد نہیں کہلائے گا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یعنی امن عامہ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ان لوگوں کی سزا کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بات آپ سماعت کر لیں کہ اللہ سے جنگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ، یہ لفظ 3 جرموں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو یہی امن عامہ کو نقصان پہنچانے والے، پبلک کو نقصان پہنچانے والے۔ دوسرے نمبر پہ جو سود خور ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق فرمایا اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا، سودی نظام چلانے والا، گویا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے جب سے وطن عزیز ملک پاکستان بنا ہے تب سے اب تک من حیث القوم ہم سارے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری ترقی، ہماری کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمیں سودی نظام سے محفوظ رکھے۔ تیسرے نمبر پہ حدیث مبارک میں حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ والوں کو ستانا، اللہ والوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ میرے محترم دوستو، ان میں سے جو پہلا گروہ ہے جو زمین میں فساد مچائے، امن عامہ کو نقصان پہنچائے، اس کی اللہ پاک نے یہاں سزا ذکر کی ہے۔ 4 سزاؤں کا بیان ہے۔ ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین میں بے دخل کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہاں پہ ان سزاؤں میں الفاظ پہ اگر غور کیا جائے تو 3 لفظ مبالغے کے ہیں، یقتل، یصلب، تقطع ایدی، اور تینوں لفظ جمع کے ہیں۔
جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا شدید ترین ہے، سخت ترین سزا ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر ان میں سے کچھ لوگ بھی جرم کے مرتکب ہوں، باقی ان کا ساتھ دینے والے ہوں، تو صرف مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی، ساتھ دینے والوں کو بھی سزا دی جائے گی، پورے گروہ کو سزا ملے گی۔ یعنی ایسے فسادیوں کے گروہ میں سے اکا دکا کارروائی کرنے والے، باقی صرف ساتھ دینے والے ہیں، تو سزا سب کو ملے گی، صرف کارروائیاں کرنے والے کو نہیں ملے گی، سب کو سزا ملے گی۔ میرے محترم دوستو، یہاں اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے او، یا قتل کیے جائیں، یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا ان کو زمین میں بے دخل کیا جائے۔ یہ او جو ہے یہ تخییر کے لیے ہے یا تقسیم کے لیے ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں یہ تخییر کے لیے ہے۔ تخییر کا مطلب کیا ہوگا کہ حاکم وقت کو اختیار ہے، قاضی وقت کو اختیار ہے، وہ 4 سزاؤں میں سے جو ان سی مرضی سزا دے لے، یہ اس کی مرضی پہ، ثوابدید پہ ہے، مجرم کے حالات پہ ہے، جرم کی نوعیت پہ ہے، وہ 4 میں سے جو سزا دینا چاہے یا 4 ہی دینا چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے ائمہ وہ فرماتے ہیں یہ او تخییر کے لیے نہیں، تقسیم کے لیے ہے۔ تقسیم کا مطلب کیا ہے کہ 4 قسم کے جرم ہوں گے، ان کی 4 قسم کی سزائیں ہیں۔ ایک، اس باغی گروہ نے لوگوں کو صرف قتل کیا ہے، مال نہیں لوٹا ان کا، اس صورت میں پہلی سزا ہوگی صرف قتل کیے جائیں گے۔ دوسرا، اس گروہ نے قتل بھی کیا ہے، مال بھی لوٹا ہے، اس صورت میں جرم بڑھ گیا تو سزا بھی بڑھ گئی، یصلبو، ان کو قتل بھی کیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا بھی جائے گا، سولی پہ لٹکا کے پھر ان کو قتل کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے لیے مزید عبرت حاصل۔ تیسرا جرم کی نوعیت یہ ہے کہ انہوں نے صرف مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا، اس صورت میں تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے۔ مخالف سمت کا مطلب یہ کہ اگر دایاں بازو کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر بایاں بازو کاٹا ہے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور چوتھی جرم کی نوعیت یہ ہو سکتی ہے کہ نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے مال لوٹا، صرف ڈرایا دھمکایا ہے، تو اس صورت میں ينفوا من الارض، ان کو زمین سے بے دخل کیا جائے گا۔ زمین سے بے دخل کرنے کے بھی 2 مفہوم مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھے۔ ایک یہ کہ ان کو اس علاقے سے چلا وطن کر دیں، یہ اکثر ائمہ کے نزدیک ہے کہ یہاں سے نکال دو، کہیں اور چلے جائیں۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں، اور یہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں ان کو کسی اور علاقے میں بھیجیں گے، یہ وہاں جا کے بھی ایسے ہی جرم کریں گے، تو زمین میں بے دخل کرنے کا مطلب ان کو آزاد نہ چھوڑا جائے بلکہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ سزا ہے، 4 قسم کی سزائیں، 4 قسم کے جرائم پہ ان لوگوں کے لیے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ آج کل کچھ گروہ ایسے اٹھے جہاد کا مقدس نام استعمال کرتے ہوئے، وہ نہ صرف یہ کہ ریاست پہ حملہ آور ہیں، پبلک پہ حملہ آور ہیں، بلکہ علماء امت کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ یہ جہادی نہیں، یہ فسادی ہے۔ لہذا ان کے خلاف ریاست کو یہ چاہیے کہ وہ شرعی سزائیں نافذ کرتے ہوئے ان گروہوں کو پکڑے اور ان کو ان سزاؤں میں سے سزا دے۔ یہ شرعی سزاؤں کا نفاذ ہوگا تو زمین پہ امن اور سکون آئے گا۔
اللہ پاک فرماتے ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں ان کی یہ ذلت و رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہ فسادی ہیں اور فساد اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فساد کو، فتنے کو بالکل پسند نہیں کرتا، تو لہٰذا ان کو آخرت میں بہت بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کے لیے توبہ کا کیا حکم ہے، اس کا ذکر اللہ پاک نے اگلی آیت مبارکہ میں کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا